वबरकातुह। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है तो मुझे ज़रा चैट में बस एक दो बच्चे कंफर्म कर दें ताकि मैं फिर अपना आगाज़ कर दूं। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब ऐसा कुछ यूँ है कि आज ज़रा मैंने, ठीक है बेटा, बस शुक्रिया। ठीक है, अब आज मैंने एक टॉपिक चेंज किया है क्योंकि मुझे याद है लास्ट वीक जब वो बारिश शुरू होने वाली थी, बहुत सारी जगहों पे हो भी गई थी, तो हमारा जो लेसन है गदागरी की मजम्मत गालिबन एक दो पैराग्राफ उसके रह गए। ठीक है, अब वो भी थोड़ा होते होते कोई 15 से 20 मिनट ले जाएंगे, तो मैं जानबूझ के, अब वो इतना कोई खास है भी नहीं बोर्ड के हवाले से, तो मैं उसको नेक्स्ट वीक कंप्लीट करा दूंगा। आज जरा मैं एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और वजह यह है कि अगर 15-20 मिनट में उसको, कम से कम भी 15 मिनट दूंगा, फिर 15 मिनट का इसका इंट्रोडक्शन है, तो इससे पहले कि बात शुरू नहीं हो पाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज मैं बड़ी हद तक इसकी बात कर लूंगा ताकि अगले हफ्ते जब ये लेसन खत्म होगा चोर, तो 10-15 मिनट बच जाएंगे, मैं कवर कर लूंगा बात को। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात तो जहन में रखिएगा, मैंने जब पहले दिन इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, मैंने उस वक्त भी कहा था हमारी बुक के शुरू के 7 लेसन, ठीक है, पहले 7 चैप्टर, नया कानून, मुजस्मा, चोर, हम सफर, बदला, आराम और सुकून, समंदर का दिल। ठीक है, फर्स्ट 7 चैप्टर्स, अगर जिस बच्चे या बच्ची के पास किताब मौजूद है वो इंडेक्स में जाके देख सकता है। फर्स्ट 7 चैप्टर्स से आपके खुलासे के हैं। ठीक है, इन्हीं में से खुलासा आता है, इसके अलावा और किसी में से खुलासा नहीं आता। लिहाजा आज मैं जो आगाज कर रहा हूँ खुलासे से कर रहा हूँ। ठीक है, ये चोर मजमून है। अच्छा, आप देख सकते हो कि इंडेक्स में सिर्फ चोर और मुजस्मा, ठीक है, ये दो ऐसे लेसन है जो हार्डली 5 सफ़ों के हैं। ठीक है, हार्डली 5 सफ़ों के हैं। अदरवाइज बच जाने वाले 5 मजमून, जिसमें नया कानून है, बदला है, आराम और सुकून है, समंदर का दिल है, ये तकरीबन 8 से 10 से 11 सफ़ात के हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बात तो सबसे पहले अपने जहनों में बिठा के रखिएगा। ठीक है, चोर और मुजस्मा ये 2 लेसन है जिन्हें आपने हर हाल में करना है, आपने इनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ी नहीं करनी, क्योंकि ये बोर्ड में तुम फाइवर उठाकर देख लो, साइंस ग्रुप के हो, कॉमर्स ग्रुप के हो, हर साल चोर या मुजस्मा एक जरूर आ रहा होता है। ठीक, चूंकि 2020 पेपर नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता था सफेद जिसका है। और समंदर का तो मैट्रिक में तुमने मीर दर्द पढ़ा, फर्स्ट ईयर में ख्वाजा मीर दर्द पढ़ा, अभी सेकंड ईयर में भी इंशाल्लाह पढ़ोगे। तो ख्वाजा मीर दर्द का एक लक़ब है कि उर्दू का सबसे पहला सूफी शायर। ठीक है, गजल में सूफी शायर, तो वही सूफीज़म जो हमें मुसन्निफीन में मिलता है। तो याद रखना, पूरे उर्दू अदब में वाहिद बंदा है जिसका नाम है अशफाक अहमद, और उसकी तहरीरों में हमें सूफीज़म की झलक नजर आती है। बाकी जब ये लेसन खत्म होगा तो आप बिल्कुल एंड में जाकर देखेंगे सफरे मैना वो किताब है जहाँ से लिया गया है। जिनके पास बुक्स हैं वो पेज पलट कर देख सकते हैं। सफरे में ना, जब लेसन खत्म होगा नाम आएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है जी, तो अब आ जाइए जरा मौजू पर, सबक चोर। ठीक भाई, अब एक 5-7 मिनट मैं तुम लोगों के लूंगा, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अब वो कहानी का मकसद क्या है सबक के जरिए, जबकि कहानी कुछ और है, सबक कुछ और है, लेकिन जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लेसन कंप्लीट होगा ना, मैं वो कहानी तुम्हें लिंक जोड़ के समझाऊंगा मैंने बताई क्यों थी। बल्कि हो सकता है अब लेसन खत्म होगा तुम लोग खुद समझ जाओगे सर वो जो रामकथा आपने सुनाई थी उसका मकसद क्या था। देखो, बहुत जल्दी से बात करूंगा, मुख्तसर। एक बड़े मशहूर मारूफ अदीब हैं, सॉरी, एक बहुत ही मशहूर, सॉरी आवाज मुझसे बंद हो गई थी। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही मशहूर मारूफ अदीब हैं जिनका नाम है, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनका नाम है हकीम मोहम्मद सईद साहब। ठीक है, 1997 में शूट एट साइड में दुनिया से रुखसत हो गए थे, उनको कत्ल कर दिया गया था। और हकीम साहब की जिंदगी लातादाद खूबियों का मजमूआ है। ठीक है, अच्छा, उसी सिलसिले में मैं तुम्हें एक छोटी सी उनकी एक कहानी सुना रहा हूँ कि एक मरतबा वो गए साउथ अफ्रीका। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में वो घूमने फिरने, क्योंकि वो हकीम थे तो हिकमत की वजह से भी वहां गए थे। ठीक, अब जब हकीम साहब वहां पहुंचते हैं तो वहां उनके दोस्त उनको बहुत सारी जगहों पे घुमाते फिराते हैं, सैर कराते हैं। तो एक दिन उनका दोस्त कहता है, हकीम साहब
जो आई थिंक साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में होंगे, प्रिटोरिया में होंगे, कहीं होंगे वो। तो उनके दोस्त ने कहा सर आप हमारे साथ चलिए, हम आपको यहाँ की सेंट्रल जेल दिखाते हैं। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है बॉयज तो जानते हो कश्मीर रोड पे तुमने देखा होगा एक कोने पे बहुत बड़ा, जो उसको जेल रोड भी कहते हैं, कराची का सेंट्रल जेल बना हुआ है। ठीक है, तो हकीम साहब बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा यार अजीब बात कर रहे हो, मतलब तुम मुझे साउथ अफ्रीका में इमारतें दिखाओ, पार्क्स दिखाओ, सड़कें दिखाओ, पुल दिखाओ, मतलब जबरदस्त जगहें दिखाओ, तुम मुझे जेल लेके जा रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा हकीम साहब चलिए, तो यहाँ की जेल भी दुनिया की अनोखी जेल है। ठीक है, अच्छा अब वो जब गए जेल में, किस्सा मुख्तसर ये कि जब वो जेल में गए तो समझ लो शाम का टाइम था, असर और मगरिब के दरमियान का, कि वो क्या देखते हैं कि जेल का जो जेलर है, ऑब्वियस जेलर है, वो उनको घुमाते फिराते, और हकीम साहब, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ, अगर कभी मौका मिले हकीम मोहम्मद सईद के सफरनामे पढ़ोगे तो तुम हैरान रह जाओगे कि साउथ अफ्रीका की जेल में वो गए थे, वहाँ टेनिस कोर्ट, फुटबॉल, मुख्तलिफ चीजें, ये नहीं सजाए मौत के कैदियों को खिला रहे हैं, छोटे दर्जे के कैदियों को। मतलब उसका बाकायदा हकीम साहब ने लिखा कि वहाँ जेल खाने का मैंने क्या मकसद देखा कि सिर्फ कैदी को सजा नहीं दी जाए, सजा के साथ साथ उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो बहरहाल मौजू पे आते हैं। तो 5 बजे के करीब उन्होंने क्या देखा, जो छोटे 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 पैमाने के मुजरिम थे, लाइक चोरी कर ली, डकैती कर ली, किसी का पॉकेट मार लिया, समझ लो हार्डली 1 साल की जिनको सजा सुनाई गई, 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, 8 महीने, साल भर, हद से हद साल भर। हकीम साहब ने देखा कि लेट्स सपोज शाम के 5 बज रहे हैं और 50 छोटे पैमाने के कैदी, ठीक है, छोटे दर्जे के कैदी जिनकी हार्डली कैद साल भर से ज्यादा नहीं थी, वो एक कमरे में इकट्ठे हुए, लाइक एक क्लासरूम, ऐसे मैं मिसाल दे दूं, और एक डॉक्टर आता है, साइकेट्रिस्ट, नफ्सियाती, और वो डॉक्टर जो है एक उस्ताद की तरह उनको लेक्चर देता है। हकीम साहब कहते हैं मैं बाहर खड़े होकर क्लास के देख रहा, रूम के, क्लास तो नहीं वो रूम था जेल में, और कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, आधे घंटे डॉक्टर ने कोई बात की, चला गया। तो मैंने जेलर से पूछा भाई ये क्या माजरा है, और मतलब क्या पढ़ा भी रहे हो तुम, मतलब हॉकी, फुटबॉल, इस तरह के कोर्ट, पहली जेल देखी, अब क्या तालीम भी दे रहे हो उनको? तो अब ये मैं अपने लफ्जों में थोड़ी कहानी तुम लोगों को सुना रहा हूँ। तो उस पर उस जेलर ने कहा कि हकीम साहब बात यह है कि हम इन लोगों को हम इन लोगों को सिर्फ छोटे दर्जे के कैदी, ठीक है, जहन में रखना, छोटे दर्जे के कैदी, हम इनको पूरे दिन जो भी इन्होंने जुर्म किया है उस पर इनको सजा देते हैं, जो आपको अगर इल्म कैद बामुशक्कत जिसको कहते हैं, जिसमें उनसे कुछ काम भी लिया जाता है, कैदियों से, जिनसे कैदियों में कुछ काम भी लिया जाता है, और शाम में जब उनका मशक्कत हो गई तो उनको उनके बैरकों में भेज दिया जाता है। तो हकीम साहब कहते हैं कि उस जेलर ने मुझे कहा कि जैसे ही शाम होती है, एक आधे घंटे का इन छोटे दर्जे के कैदियों का एक काउंसलिंग सेशन होता है। ठीक है, और उस काउंसलिंग सेशन में ये जो हमारा डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट, ये इनको आके समझाता है और इनको बताता है कि भाई देखो तुमने चोरी की, एफआईआर कटी, अब शॉर्ट एंड ब्रीफ, एफआईआर कटी, तुम्हारी फैमिली बदनाम हुई, तुम बदनाम हुए, तुम यहाँ से निकलोगे, मतलब मुजरिम तो मुजरिम है ना, चाहे 6 महीने को, 2 महीने को, 1 महीने को, या साल भर का, या सजाए मौत का कैदी, तो अब तुम्हारे ऊपर एक ब्लैक स्पॉट लग गया है, अब तुम जेल से बाहर निकलोगे, लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे, तो क्यों ना तुम अब एक ऐसी जिंदगी गुजारो जेल से बाहर निकल कर कि लोग तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद करें। ठीक है, हकीम साहब कहते हैं कि मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप क्या समझते हैं कि आपकी तो घूसे तो डंडे दो। वो जेलर कहने लगा हकीम साहब सच्ची बात ये है, हमें पूरा यकीन है कि इनमें सुधार का आना बड़ी हद तक नामुमकिन है। ठीक है, बड़ी हद तक नामुमकिन है। तो उस पर हकीम साहब ने कहा फिर भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, खैरियत तो है? तो उस पर उस जेलर ने कहा हकीम साहब देखिए बात सिर्फ इतनी है कि हमें पता है, लेट सपोज ये 50 आदमी है, जब ये जेल से बाहर निकलेंगे तो 50 में से 48, 48 वापिस अपनी हरकतों में लग जाएंगे, हमारा समझाना फजूल है। लेकिन यकीन जानिए हकीम साहब, अगर 2 बंदे भी हमारी बात समझ गए, 2 बंदे भी आउट ऑफ 50, 2 लोग भी हमारी बात समझ गए, तो हमें उम्मीद है कि अगली दफा जब हमें चोरी रिपोर्ट होगी ना, डकैती छोटी रिपोर्ट होगी, तो हम जो 50 लोगों को सर्च करेंगे, तो हमें यकीन है ये 2 लोग उस सर्चिंग लिस्ट से बाहर होंगे। यानी हमारी इतनी मेहनत के बाद अगर 1 या 2 बंदे भी सुधर गए ना, तो हमने मुजरिमों को सुधार कर एक आम सही इंसान बना दिया,
ہمارے لیے اتنی اچیومنٹ کافی ہے. تو اس پر حکیم صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یار دیکھو ایک دنیا ہے, مطلب ہمارا ملک ہے پاکستان, کہ جہاں مجرموں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی جاتی ہے اور ان کو کیا ٹریٹ کیا جاتا ہے, لیکن ایک یہ ملک ہے کہ جہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ مجرموں کو بھی انسان بنایا جا سکے. آسان لفظوں میں اگر ایک بات کہوں, اس واقعے کا مقصد کیا ہے؟ حکیم صاحب کے مطابق, اب جو میں نے وہ پورا سفر نامہ پڑھا, تو ان کے مطابق ساؤتھ افریقہ میں جیلوں میں جو چھوٹے پیمانے کے مجرم ہیں, ان کے صرف جسموں کو چوٹ نہیں ماری جاتی, ان کے دماغوں کو بھی. سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کے دماغ سے کھیلتا ہے, آپ کی نفسیات سے کھیلتا ہے. تو ان کو نفسیاتی چوٹ بھی ماری جاتی ہے, ان کو نفسیاتی طور پر سمجھایا جاتا ہے. 50 میں سے 48 نہ سدھرے, 2 بھی سدھر گئے نا, تو جب آپ نیکی سے بدی سے نیکی کی طرف جاتے ہیں نا, تو بہت جلدی دوڑتے ہیں. لیکن یاد رکھنا بیٹا, جب نیکی سے بدی کی طرف آتے ہو نا, ایک ایک قدم 1000 من سے بھاری ہوتا ہے. تو حکیم صاحب کے مطابق اگر 50 میں سے 2 لوگ بھی سدھر گئے, تو واقعی ان کی بہت بڑی کامیابی ہو گئی, کیونکہ یہ اس کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کے جسموں کو چوٹ نہیں مار رہے, ان کے ذہنوں کو تکلیف دے رہے ہیں. اور اگر 2 لوگوں کا ذہن بھی سمجھ گیا کہ چوری برا کام ہے, ڈکیتی برا کام ہے, پاکٹ مارنا غلط کام ہے, ٹارگیٹ اچیو ہوگا. اب یہ واقعہ میں یہیں چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ جب یہ لیسن ختم ہوگا تب میں کنیکٹ کروں گا اس کا پرپس کیا تھا سنانے کا, ٹھیک ہے؟ اب آؤ ذرا موضوع پر. کہانی ہے جس کا نام ہے چور, ٹھیک. اچھا, چور ایک عجیب و غریب سا افسانہ ہے اشفاق احمد کا. ایک چور ہے, وہ چھوٹی سی چوری کرتا ہے, اور یہ چھوٹی سی چوری ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی چوری بہت بڑے گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور وہ چور کیا کرتا ہے؟ اچھا, چور کی سائیکی کیا ہے؟ ابھی میں نے کیا کہا تھا, ساؤتھ افریقہ میں چور کی سائیکی کو ہٹ کیا جا رہا ہے, چوری کو نہیں, چور کی سائیکی کو. اچھا, چور کی سائیکی کیا ہے؟ اس کی سائیکی, اب یہ جو اشفاق احمد کا چور ہے, اس کی سائیکی کیا ہے؟ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے, جب بھی کوئی گناہ مطلب چوری کرتا ہے, اس کا تو گناہ یہی ہے, تو ہر چوری کے بعد وہ ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے اس نیکی کرنے سے میرا گناہ فلش آؤٹ ہو گیا, دھل گیا, ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو اس چور نے چوری کی ہے, سیم پوزیشن یہی ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ وہ ایک چوری کرتا ہے, اور ایک چھوٹی سی چوری کے بعد وہ اپنے دل کو اطمینان پہنچانا چاہتا ہے, پر اطمینان نہیں پہنچتا. وہ کئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے, پر تب بھی اس کا دل اطمینان نہیں پاتا, ٹھیک ہے؟ اور ایٹ لاسٹ یہ چوری جو ہے, جب لیسن ختم, دیکھو اس کا اینڈ جو ہے نا, بہت ہی عجیب و غریب سا ہے اور حیران کر دینے والا ہے بالکل. اب اس کا مطلب یہ نہیں پیجز پلٹ کے لیسن کا اینڈ دیکھنے بیٹھ جانا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ فائدہ نہیں ہے, اس طرح وہ پلے بھی نہیں پڑے گا اس کا اختتام کیا ہوا ہے. تو اب وہ جو اینڈ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے میں ڈیم شیور ہوں 100% کے ان ایکسپیکٹڈ ہے, یہ تو میں گارنٹی دے رہا ہوں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کا اینڈ کیا ہوگا, ٹھیک ہے؟ اچھا, اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اب چونکہ چوری چھوٹی سی تھی, بہت بڑا گناہ کبیرہ ہو گیا, تو آخر میں چھوٹی سی نیکی کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے میرا گناہ دھل گیا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ نہ ہاتھ کا ہے, نہ آنکھ کا ہے, نہ پیروں کا ہے, نہ جسم کا ہے, یہ صرف دماغ کا چکر ہے, سائیکی کا چکر ہے, نفسیات کا چکر ہے. یاد رکھو سورہ رحمان میں اللہ پاک ایک مقام پہ فرماتا ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ٹھیک ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, ہر نیکی, احسان کا بدلہ احسان ہے, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے, خیر کا بدلہ خیر ہے. لیکن تم پورے قرآن میں, پورے حدیث میں تم مجھے کہیں سے بھی مجھے یہ کوٹ کر کے بتا دو کہ کہیں بھی قرآن میں یا حدیث میں یہ کہا گیا ہو کہ ہر نیکی کا بدلہ برائی ہے, یا ہر برائی کا بدلہ برائی ہے, ہر گالی کا بدلہ گالی ہے, ہر گناہ کا بدلہ گناہ ہے. ہاں, یہ تعلیم ضرور ملے گی, برائی کے بدلے نیکی کر لو, گناہ کے بدلے اچھائی کر لو, ٹھیک ہے؟ مطلب اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے, تمہارے ساتھ گناہ کیا ہے, تم چھوڑ دو اللہ پہ معاملہ اور اس کے ساتھ نیکی کر لو. پر قرآن یہ نہیں کہتا برائی کا بدلہ برائی, گناہ کا بدلہ گناہ, قتل کا بدلہ قتل, ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. تو یہ چور جو ہے, اس کے ساتھ یہ ایک پرابلم ہے, یہ ہر گناہ کرتا ہے, ہر چوری کرتا ہے, اور چوری کے بعد ایک نیکی کرنے کے بعد سمجھتا ہے ایوری تھنگ از کلیئر, سب کچھ معاملہ صاف ہو گیا. اب میں لیسن شروع کر رہا ہوں, غور سے سننا شروع کرنا, ٹھیک ہے؟ چور کے ساتھ ہوتا کیا ہے, پیج نمبر 20. کلیئر ہے یہاں تک؟ بات آگے بڑھاؤں, ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے چیٹ میں کلیئر کر دیں, یہاں تک کلیئر ہے تو بات آگے بڑھے, ٹھیک ہے جناب؟ سمجھ میں آئے؟ ٹھیک ہے, چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا جس کے پاس کتاب ہے وہ اپنی توجہ کتاب پہ رکھنا, اور جس کے پاس کتاب نہیں ہے وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے چلنا, اور آواز میری غور سے سنتے چلنا ہے. بہت دلچسپ لیسن ہے, امید ہے آج پورا نہیں ہو پائے گا, لیکن اتنا ہے کہ کہانی بڑی حد تک سمجھ آئے گی. جب اس نے اندر کوٹھڑی میں پہنچ کر دروازہ بند کیا, اچھا کوٹھڑی لائک چھوٹا سا اسٹور روم, ٹھیک ہے؟ ہر گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, لائک کپڑے بدلنے کا, کچھ پرانا سامان رکھنے کی جگہ, تو کوٹھڑی اسٹور روم. تو اس کا دل ذرا گھبرایا, لیکن پھر اس نے جی کڑا کر کے, دل مضبوط, جی کڑا دل مضبوط کر کے, اب یہ چور ہے, ایک جگہ چوری کرنے گیا ہے, جی کڑا کر کے جیب سے چھوٹی سی ٹارچ نکالی.
ٹھیک ہے, جسے آپ ٹارچ کہتے ہیں, اردو میں ہم سے ٹارچ پڑھیں گے. اور روپیہ بھر روشنی کا حالہ فرش پر چھوڑ دیا. اچھا, روشنی کا حالہ, حالہ سرکل دائرے کو کہتے ہیں. بہت آسان طریقے سے اگر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں یہ حالہ کیا ہے, تو آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہو پیچھے 4-5 مہینے سے تو آپ لوگ شادیوں میں شرکت نہیں کر رہے, لیکن آپ کے یہاں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے 2-3 سالوں سے کہ جب بھی دولہا دلہن بارات یا ولیمے میں انٹر ہوتے ہیں تو پورے ہال میں اندھیرا کر دیا جاتا ہے, اور جو کیمرہ مین ہے وہ ایک چھوٹا اسپاٹ لائٹ چھوڑتا ہے ایک سرکل کی شکل میں جو دولہا دلہن کو کور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سرکل, دائرہ, اندھیرے میں جو ایک روشنی کا دائرہ ہوتا ہے اسے حالہ کہتے ہیں. ٹھیک, اب اگر تم اندھیرے میں بیٹھے ہو, کمرے میں اندھیرا, اور تم اپنی لائٹ ٹارچ جلاؤ, ٹارچ, ٹھیک ہے, اور اس کو زمین پر روشنی اس کی ڈالو گے تو ایک چھوٹا سا سرکل الٹیمیٹلی بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں روشنی کا حالہ. کمرے میں دھیمی سی روشنی ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر الماری کا پٹ, دروازہ, الماری کے جو دروازے ہوتے ہیں اس کو پٹ بولتے ہیں ہندی میں. الماری دواؤں کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی اور اس کے بیچ کے خانے میں چھوٹے سے آئینے کے پاس کنگھی اور سرمے دانی پڑی تھی. اس نے اوپر اور نیچے کے خانوں میں روشنی کا روپیہ پھینکا. یہ روپیہ کیا ہے, وہی ٹارچ کی روشنی جس کو حالہ کا ہے. ٹھیک ہے, سرکل, یعنی اس نے چیک کیا وہی چوری کرنے کی کوئی چیز ہے, لیکن وہاں سوائے دواؤں کے اور کچھ نظر نہ آیا. لکڑی کی تلے دانی. اچھا, تلے دانی ایک زمانے میں جیسے آج کل کے دور میں جیسے اسپیشلی خواتین میں ہوتا ہے میک اپ باکس. ٹھیک ہے, اب وہ زیادہ آسان سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, لڑکوں میں تو کوئی ایسی باکس ہی نہیں ہوتی جو جیبوں بھری اور بھر کے نکل گئے ملنگوں کی طرح. ٹھیک ہے, خواتین میں ہوتا ہے لائک میک اپ باکس ہوتا ہے, اس میں خاص خاص قیمتی چیزیں, میک اپ کا سامان. تو پہلے زمانے میں تلے دانی ہوتی تھی, اور اس کو چھوٹا سا, جسے آپ چھوٹا سا صندوقچہ بول لیں, آسان اردو میں بولیں چھوٹا سا صندوقچہ, جس میں خواتین اپنا قیمتی سامان چھپا کر رکھتی تھی. لکڑی کی تلے دانی میں اون کی ایک گچھی. اچھا, اون جسے انگلش میں وول کہتے ہیں, گچھی, ریل, اون کی گچھی, وول, ریل. ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں سویٹر بازار میں نہیں ملتے تھے, گھروں میں ہی بنے جاتے تھے, تو اون کی گچھی, وول, ریل. کانچ کی چوڑیوں کے چند جوڑے, بینگلز جسے آپ کہیں, اور سر پر لگانے کی پنیں اور بجلی کے ایک بل کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا. یعنی سب چیزیں فضول, اس کے کام کی نہیں. تلے دانی سیاہ شیشم کی تھی اور اس کا بوجھ کافی تھا. اچھا, ایک ریئلٹی ہے, شیشم کی لکڑی بہت مہنگی, بہت وزنی اور بہت قیمتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو تلے دانی سیاہ شیشم کی تھی. شیشم لکڑی کا نام ہے, لکڑی کی جو مختلف جو شکلیں ہوتی ہیں, جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں, ٹائپس, اس میں سے ایک شیشم بھی ہوتی ہے, اور وزنی بھی ہوتی ہے اور مہنگی بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی سیٹ الماری کے تختے پر ٹھیک نہ بیٹھتی تھی. اچھا, کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم کوئی چیز کو بس زبردستی پھنسا دیتے ہیں, مطلب وہ اس جگہ ایڈجسٹ نہیں کر رہی, بس دروازہ بند کر کے روک دیا, تو اسی طرح وہ تلے دانی کو زبردستی اس الماری میں پھنسایا ہوا تھا. ٹھیک, آگے بڑھیے. اس نے تلے دانی کو احتیاط سے اٹھا کر کھولا اور اسے نیچے ململ کے استر والا رجسٹری کا لفافہ دکھائی دیا. اچھا, ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, بہت ساری چیزیں نئی نئی آپ لوگوں کے لیے. پہلے زمانے میں جو اینولپس ہوتے تھے, آج کے جو اینولپس ہیں کاغذ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے زمانے میں اینولپس کاغذ کے نہیں ہوتے تھے, خط کاغذ پہ لکھا جاتا تھا جو بھی آپ کا لیٹر ہے, اور اسے ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر چاروں طرف سے سی دیا جاتا تھا, اور پھر سائڈ میں ایک چھوٹا سا کپڑا نکال لیا جاتا تھا اس کے ساتھ کہ جناب, جس پہ ٹو اور فرام لکھ دیا کرتے تھے, یا اسی کپڑے کے اوپر لکھ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ململ عموماً استر میں استعمال ہوتا ہے کپڑا, اور یہ جو میرے لڑکیاں ہیں وہ خواتین میں بہت زیادہ ململ بطور استر کا استعمال ہوتا ہے کپڑوں میں. ٹھیک ہے, اچھا جی, آگے بڑھیے. تو کیا ہوا, لفافہ دوہرا طے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, دوہرا طے, ڈبل فولڈڈ, ڈبل فولڈڈ تھا, اور اس کے پھٹے ہوئے کونوں سے ململ کے دھاگے باہر نکلے ہوئے تھے. اس نے بڑی صفائی سے لفافہ اٹھایا اور ٹارچ دانتوں میں دبا کر اسے کھولا. اس میں نئے نئے تہہ شدہ, وہی فولڈڈ لپٹے ہوئے نوٹ پڑے تھے. اس نے لفافے کو ناک کے قریب لا کر سونگا تو تازہ نوٹوں سے بروزہ اور السی کے تیل کی خوشبو آ رہی تھی. اچھا, بروزہ اور السی پہلے زمانے میں بیج, بروزہ اور السی کے بیج ہوتے تھے. پہلے زمانے میں خواتین عموماً بازار سے کچھ نہیں آتا تھا, گھروں میں ہی چکی ہوتی تھی اور اسی چکی میں پسائی ہوتی تھی. تو بروزہ اور السی کھانے پکانے میں غالباً کام آتے ہوں گے. اس کے بیچ ان کا تیل نکالا جاتا تھا. ٹھیک ہے, بروزہ اور السی کے تیل کی خوشبو آ رہی تھی. اس نے لفافہ اپنی جیب میں رکھا اور ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں سرمے کی ڈالی. سرما بھی تھا نا, سلائی سرمے کی جو اسٹک ہوتی ہے. اب ایک تو کاجل ہوتا ہے, کاجل نہیں, سرما جو پاؤڈر شیپ میں ہوتا ہے. اور ہولے ہولے قدم اٹھاتا ہوا باہر صحن میں جدھر سے آیا تھا ادھر سے ہی باہر نکل گیا. ٹھیک ہے, مطلب جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے چلا گیا. اسکرین شیئر کر رہا ہوں میں, پیج نمبر 2. ٹھیک ہے جی, اب کیا ہوا, اب سنو, یہ ایک خاکہ ہے, یہ اس کو تھوڑا شاید سمجھ نہیں آئے گا, میں اس کو بھی سمجھاتا ہوں. دور کہیں کوئی کتا بھونکا اور اس کی رفتار تیز ہو گئی. اس کا دل اس تھوڑی سی مدت میں اتنی بڑی کامیابی پر مسرور خوش تھا. بھائی شارٹ ٹرم چوری تھی اور اتنے سارے پیسے مل گئے, اور وہ دل ہی دل میں سیٹی بجاتا ہوا اپنی راہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے سرمئی اندھیرے میں
رات کا جو اندھیرا ہے, سرمئی اندھیرے میں سڑک کے آخری کنارے پر ایک جن, بھوت, گھوسٹ دکھائی دیا. اس کا یعنی اس جن کا سر آسمان میں تھا اور ٹانگیں زمین پر تھی. چور کے قدم وہیں رک گئے. وہ جن آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس کا خون رگوں میں خشک ہو رہا تھا. اب جب بھوت قریب آئے گا, جن, اچھے بھلے آدمی کا خون خشک ہو جائے گا. خون خشک ہو رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس بلا مصیبت سے محفوظ رکھنے کے لیے سورۃ الناس کی تلاوت بھی شروع کر دی, یعنی اس نے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو جن بتیسی نکال کر زور سے ہنسا. نارنجی, لائٹ اورنج, ٹھیک ہے, لائٹ اورنج رنگ کا ایک شعلہ لپکا اور 2 کھمبوں پر وابڈا کے مضبوط ٹرانسفارمر کا فیوز اڑ گیا. اچھا, یہ آپ کے امید ہے نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. اب تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو, میں اس کو ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں. کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھنا, یہ لائف میں ہمیشہ یاد رکھنا, جب بھی تم کوئی برا کام کر کے نکلتے ہو نا, برا کام کرتے ہو, مطلب ایک چھوٹی سی مثال دوں, ایسے بچپن میں ہوتا ہے یا تھوڑا بڑے ہوتے ہیں, تھوڑا بندہ میچور ہوتا ہے. ایک ہمیں اپنے بچپن میں یاد ہے کہ وہ بیل, لائٹ گئی ہے, بیل کے نیچے ایک لکڑی چھوٹا سا ٹنکا اٹکایا اور بھاگ گئے, اور جیسے لائٹ ہے وہ بیل بجنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, لائک اس طرح کی جب آپ, یا کوئی بھی, یہ جو میں چھوٹی سی بچوں والی حرکت بتائیے, جب آپ کوئی بھی برا کام کرتے ہو نا بیٹا, یاد رکھنا جب آپ باہر نکلتے ہو نا, ایسا لگتا ہے ہر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا. آپ اپنے راستے میں ہوتے ہو, اپنے راستے میں ہوتے ہیں, بٹ جب دل میں چور ہوتا ہے نا, تو آپ کو ہر دکھتی ہوئی نگاہ ایسی لگتی ہے جیسے یار اس نے مجھے دیکھ لیا, اس نے مجھے دیکھ لیا, میں نے حرکت کی نا, اس نے دیکھ لیا. تو چور کے ساتھ سیم ایک تو یہی کیس ہوا, ہر اٹھتی ہوئی نگاہ اسے چور لگی. اچھا, پھر ہوا کیا, جب وہ چلتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ بھائی 2 کھمبوں کے اوپر ایک ٹرانسفارمر ہے. ٹھیک ہے, اچھا 14ویں کی رات ہے, چاند چمک رہا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر کے جو سایہ ہے وہ زمین پر پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا کہ ٹرانسفارمر کے اوپر ایک فلیم ہوا جسے ہم شارٹ سرکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ فلیم جو ہے شعلے کی شکل میں بھڑکنا شروع ہوا. وہ آہستہ آہستہ شعلہ پھیلتا گیا, پھیلتا گیا, پھیلتا گیا. شعلہ چونکہ ٹرانسفارمر کے اوپر تھا تو یقینی طور پر اس کا سایہ جب زمین پر جائے گا تو کیا ہوگا, اب ٹرانسفارمر جو 2 مضبوط کھمبوں پر ہے تو کھمبوں کے ڈنڈے, ان کا بھی سایہ بڑھتا چلا گیا. اب وہ چور کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی جن ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتا جا رہا ہے. وہ پھیل کیوں رہا تھا, کیونکہ وہ شعلہ پھیلتا جا رہا تھا ٹرانسفارمر کے اوپر. اور ایٹ لاسٹ اس نے سورہ ناس بھی پڑھنی شروع کر دی, اور ایٹ لاسٹ جیسے ہی وہ دھماکہ ہوا نا, وہ ہڑبڑا کے ایک کونے میں گرا. تب اس کی سمجھ میں آیا بھائی یہ کوئی بھوت نہیں تھا, یہ تو کھمبوں کے اوپر ٹرانسفارمر ہے, اور ٹرانسفارمر کے اوپر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے فلیم ہوا ہے, اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا, اور میں سمجھا کوئی جن بھوت ہے. میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں عام حالات میں یہ تمہارے اور میرے ساتھ بھی ہوگا, اگر میرے اور تمہارے دل میں چور ہوگا, کوئی عیب ہوگا, کوئی خامی ہوگی. لیکن اگر نارمل ہم لوگ ہوں گے نا, تو ایسے لاتعداد تماشے بھی ہو جائیں, ہم پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں, جب دل میں چور ہوتا ہے نا تو باہر کا ہر سایہ آپ کو چوری دکھائی دیتا ہے کہ اس نے آپ کی چوری کو پکڑ لیا. اب آؤ اصل کہانی جو ہے وہ یہاں سے کہ چکر ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب چور پہنچ گیا اپنے گھر. جب چور نے اپنی کوٹھڑی میں لالٹین جلا کر لفافہ کھولا تو اس میں 10 کا 100 کا ایک اور 10 کے 7 نوٹ برآمد ہوئے. اب سائڈ میں ایک مارک کر لو, ٹوٹل روپے 170 ہو گئے, 170. ساتھ ہی نیلے رنگ کے کاغذ پر لکھا ہوا ایک خط بھی تھا. اب یہ خط جو ہے نا آپ کو سب کچھ سمجھا دے گا چکر ہے کیا. جناب سنیے, جناب بھائی صاحب, ٹھیک ہے, اب تم نیچے دیکھو, خاکسار شکیلہ بیگم. ایک چیز کلیئر کر دوں, ایک خاتون نے خط لکھا ہے, اور انہوں نے یہ بھائی صاحب جو ہے اپنے سگے بھائی کو ہی نہیں کہا, انہوں نے یہ اپنے جیٹھ کو کہا ہے. شوہر کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ جیٹھ کہلاتا ہے, اور جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ دیور کہلاتا ہے. لائک تمہارے تایا, اور چھوٹے بھائی جو ہوں گے وہ چچا ہوگا. ٹھیک ہے, تو شکیلہ بیگم نے اپنے آپ کی دولت پر اور آپ کے روپے پر جو وقت پر غریب بھائی کے کام نہ آ سکا. اس دنیا میں ارے جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے. ہم نے کچھ چیزیں گھر کی بیچ کر 100 روپیہ بنا لیا ہے. 50 روپے ان کے ایک دوست سے مل گئے اور 20 روپے دوسرے سے. اب سمجھ میں 170 روپے کیسے ہوئے. خدا نے چاہا تو اس رقم سے ہمارا بلو بچ جائے گا. بلو ان کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پرابلم کیا ہے سنو. ملٹری کے ڈاکٹر نے ہمیں بلو کے آپریشن کے لیے پنڈی بلا لیا. خدا اس کا خیر بھلا کرے, وہ مفت آپریشن کرے گا. آپ سے تو غیر اچھے ہیں. اب ہمیں آپ کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں, معاف رکھیں, اور جو روپیہ آپ ہمیں بھیجنا چاہتے تھے اس سے فریدہ, اب یہ بھائی صاحب کی بیوی یعنی ان کی بھاوج, فریدہ کے کنگن بنوا دیں. کنگن لائک سونے کی چوڑیاں, چاندی کی چوڑیاں, کڑے. ہم 170 میں پورا 1 مہینہ آرام سے پنڈی میں گزار سکتے ہیں. پرسوں سے ان کی یعنی شکیلہ بیگم کے شوہر کی چھٹی شروع ہے. ہم صبح کی لاری 1960s تک کراچی میں بھی بس کو بس نہیں بولتے تھے, لاری
بولتے تھے لاری، بس صبح کی لاری سے پنڈی پہنچ جائیں گے. خدا آپ جیسے بھائیوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین. ٹھیک ہے. اب یہ ایک خط ہے جو ایک بھاوج نے اپنے جیٹ کے نام لکھا، اور جس میں اس نے بڑا بھرپور شکوہ کیا ہے کہ میرا بیٹا جو بیماری تکلیف میں تڑپ رہا ہے، میرے بیٹا تو چلو ہے، وہ تو تمہارا سگا خون ہے، تمہارا بھتیجا بھی ہے. تمہیں اللہ نے مال و دولت دی ہے، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، میرے میاں کے پاس اتنا نہیں ہے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو مال و دولت ہے اس میں سب سے پہلے کس کا حصہ ہے؟ فرسٹ ایئر اور میٹرک میں تم نے زکوٰۃ پڑھی تھی، تو زکوٰۃ میں سب سے پہلے کس کا حصہ ہے؟ صدقات خیرات میں عز و اقربا کا، رشتہ داروں کا. تو کم از کم تم میرے اور میرے شوہر کو چھوڑو، اپنے بھتیجے کے نام پر تو تم پیسہ دے سکتے تھے، اللہ نے دیا. تو اس پر انہوں نے ان سے بڑا گلہ کیا ہے کہ افسوس، لعنت ہو آپ کے اس پیسے پر. ٹھیک ہے. تو لعنت ہو آپ کے اس پیسے پر، اور اب ہمیں آپ کے اس پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں سمجھ میں آیا ایک لڑکا ہے جس کے آپریشن کے لیے 170 روپے جمع ہوئے تھے، اور یہ چور وہ 170 روپے لے کر بھاگ نکلا. اچھا، ختم کرنے سے پہلے 5 منٹ پہلے میں سوالات کے جوابات دے دوں گا، ابھی ذرا کنٹینیو نہیں ہوتا. خاکسار شکیلہ بیگم. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا، انعام شکیلہ بیگم کامرس گروپ میں تو کم از کم میں نے 2 دفعہ ایم سی کیوز میں دیکھا ہے کہ خط لکھنے والی خاتون کا نام کیا تھا؟ شکیلہ بیگم. تو اس کو مینشن کر لینا ایم سی کیو کے لیے. یہ خط پڑھ کر چور کے دل پر ایک گھونسا سا لگا. گھونسا سا لگنا، شدید تکلیف پہنچی. اسے پہلی دفعہ یہ چوری ایسا لگا، یار یہ چوری نہیں، میں نے کوئی واقعی میں پہلی دفعہ ایسے لگا کہ اس کی نفسیات نے کہا تو نے آج گناہ کر ڈالا. وہ بتی بجھا کر اپنے کپڑے اتار کر کھری چارپائی پر، کھری چارپائی سیدھی مطلب ایک ایسی چارپائی جس کے اوپر کوئی گدا کوئی چادر نہ ہو، کھری چارپائی اس کو کہتے ہیں، لیٹ گیا. اس کا ضمیر کا لفظ پورے لیسن میں چلے گا، یعنی اس کا دل اسے ملامت کرنے لگا، اسے برا بھلا کہنے لگا. مطلب دل نے بولا تو نے کیا کیا، پہلی دفعہ اس کے دل نے بولا تو نے کیا کیا. ٹھیک ہے. اچھا، ہر بار اس کا دل کہتا تھا، اپنے دل کو دبا دیا کرتا تھا، ایک نیکی کر کے آگے آئے گا، جو میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا. ٹھیک ہے. اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی. ننگے چور نے اٹھ کر کونے سے ٹھنڈی سراہی کا پانی پیا، اور پھر اسکرین شیئر کر رہا ہوں، ٹھنڈی سراہی کا پانی پیا اور پھر ٹھیک ہے وہ بستر پر لیٹ گیا. ٹھیک ہے. اور اس واقعے پر غور کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. ٹھیک. اور 2 سیاہ آنسو اس کی کنپٹیوں پر پھسل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے. اچھا، آنسو سیاہ ہوتے ہیں، کبھی کالے آنسو دیکھیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے آنسو کالے کیسے ہو گئے؟ جب وہ گھر سے چلا تھا تو اس نے سرما استعمال کیا تھا اپنی آنکھوں میں، اس لیے اس کے آنسو سیاہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ بہت ہی بڑا گنہگار تھا. اور کن پٹی کہتے ہیں کان کے اوپر کا حصہ. اب لڑکے زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے، جو کان کے اوپر قلم بنتی ہے تو اس کو کن پٹی کہتے ہیں، کان کے اوپر کا حصہ اس کو کن پٹیوں کہتے ہیں. اسی پشیمانی کی حالت یعنی شرمندگی کی حالت میں اسے نیند آ گئی، اور جب وہ جاگا تو صبح کے 10 بج چکے تھے. وہ خط اور روپے جیب میں ڈال کر جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا. اچھا، اب یہاں کیا سین ہوا ہے کہ بھائی چور صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ زندگی کی پہلی ایسی چوری ہے جس نے اس کے ضمیر یعنی دل کو جگا دیا ہے. اور اب اس نے فیصلہ کر لیا، جائے وقوع کہتے ہیں واقعے کی جگہ، جہاں واقعہ ہوتا ہے. جائے جگہ کو کہتے ہیں، وقوع واقعے کی جگہ. ٹھیک ہے. واقعہ. اب پہلی مرتبہ ہمیشہ اس کا دل اور دماغ لڑتے تھے. دل ہمیشہ اس کو ٹوکتا تھا، مر نہیں سنتا تھا، کیونکہ دماغ کہتا تھا چوری جو تم کر رہے ہو بھائی کوئی غلط کام نہیں ہے، محنت کی کام ہے، محنت کی حلال کی کمائی ہے. نہیں تو بتاؤ دنیا میں کتنے لوگ چوری کرتے ہیں، کون اپنی جان خطروں میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی گداگری کی مذمت والی ہے کہ آپ گناہ کی کتنی ہی صفائیاں دے دو، حرام کبھی حلال نہیں ہوتا. بہرحال اس بار چور کا دل جیت گیا، ضمیر جیت گیا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کل اس بچے کی تکلیف کے پیسے، بیماری کے پیسے لوٹائے گا. اب اگلے دن کیا ہوا سنو. شکیلہ بیگم کے گھر کے سامنے شہتوت کے چھوٹے سے پیڑ تلے ایک ASI، پولیس میں عہدہ ہوتا ہے نا، ASI SI SHO، ایک ASI میز کرسی ڈالے بیٹھا تھا، اور 2 سپاہی باری باری ایک سگریٹ کے کش لگا رہے تھے. مطلب آج بھی ہمارے یہاں اللہ معاف کرے یہی حال ہے، وہ ملنگ رہتے ہیں مست. شکیلہ کا پست قد خاوند. اچھا، پست قد چھوٹا قد، پست کہتے ہیں چھوٹا قد خاوند تھاندار کے سامنے کھڑا، اور تھاندار پینسل سے کان کو جا رہا تھا. مطلب سوری ٹو سے بھائی شاید آج بھی ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. چور ان کے سامنے سے گزرا اور پیچھے نظر کیے سیدھا دوسری گلی میں چلا گیا. اب اس کے دل میں یہی، جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ پکڑ لیا چور ہے، اور وہ ڈر کے بھاگ نکلا. بڑی سڑک میں بس اسٹینڈ کے پاس اس نے کھوکھے والے سے. اچھا، اب تھوڑا یہ لڑکوں سے ریلیٹڈ زیادہ ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں پان سگریٹ کی جو ہیں وہ پراپر دکانیں ہیں. ٹھیک ہے. آج سے مطلب سمجھ لو 70s 80s تک. ٹھیک ہے. 80s تک بھی نا پان سگریٹ کی دکانیں نہیں ہوتی تھی، لکڑی کے کیبنس ہوتے تھے. اور آج بھی کراچی میں بہت ریئر تمہیں کیبنس ملیں گے. ٹھیک ہے. نہیں تو اب تو پکی دکانیں ہو گئی ہیں. تو کھوکھا کہتے ہیں لکڑی کا کیبن. ٹھیک ہے. پان سگریٹ والے کے دکان کو کھوکھا بولتے تھے. سگریٹ والے سے ایک سگریٹ کی ڈبیا خریدی، لیکن جیب میں صرف بندھے ہوئے 170 روپے کی وجہ سے ڈبیا واپس کر دی. مطلب
وہ चाह रहा था खर्च करना पर 170 रुपए उससे खर्च नहीं हुए, वो तो उसकी तो मतलब नियत ही बदल गई थी ना। आगे बढ़ो, दाता दरबार जाकर उसने 2 रकअत नमाज कफारा अदा की। अच्छा, एक कफारा क्यों अदा की? नमाज कफारा कब अदा की जाती है? जब आप कोई बड़ा गुनाह करते हैं, ठीक है, उस पर नादिम होते हैं तो कफारे की नमाज पढ़ते हैं। अब वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा है, एक तरफ तो वो दिल को ये कह रहा है कि हाँ यार गलती होगी, पर दिमाग भी तो उसके पीछे है ना, पागल हो गया, क्यों दिल की मान रहा है, तेरी तो हलाल की कमाई है, दिमाग खराब हो गया। तो उसने दिमाग खुद मुतमईन करने के लिए नमाज कफारा अदा की, फव्वारे की का पानी अपनी सुरमा लगी आंखों पर फेरा और मजार की तरफ मुंह उल्टा करके चलता हुआ जूतों वाले के पास पहुंच गया। अच्छा, मजार का एक तकद्दुस होता है, हमारे यहाँ एक एहतराम ये है, अब आप में से जो मज़ारात पे जाते हो, अगर उनको इल्म हो कि मजार पर जब जाते हैं तो सीधे जाते हैं, और जब लौटते हैं तो पीठ उल्टी नहीं करते, बल्कि यूं ही उल्टे उसी कदमों लौटते हैं कि पीठ नहीं करते मजार की तरफ जो साहिब कब्र हैं कि बेहुरमत, मतलब पैसे तो थे ही ना, ये 170 थे। अब जो मज़ारात पे जूतों की हिफाजत कर रहे होते हैं उन्हें भी पैसे चाहिए होते हैं। फिर उसने अपना हाथ बांध कर कहा, बाबा जी माफ करना, इस वक्त तो हाथ खाली है, जेब में 170 रुपए थे, मगर उसने झूठ बोला। जूतों वाले ने हाथ के इशारे और तेवरी के चढ़ाओ। अच्छा, तेवरी का चढ़ना, जब आप गुस्से में आते हैं ना, चिढ़ने लगते हैं, तो माथे पे बल पड़ते हैं। अब उस जूते वाले की तो कमाई यही थी, लोग एक एक दो दो आने देके जाते थे, ये तो आने पाइयों का जमाना है, ठीक है। तो अब उसकी तो कमाई यही थी, वो जूतों की हिफाजत कर रहा है, वो चिढ़ गया, नहीं है पैसे, उसने क्या कहा, जा जा दफा हो जा। वहां से दफा होकर वो सीधा भाटी, भाटी ये भाई नहीं है, भाटी भाटी लाहौर में, भाटी अपने दोस्त के पास पहुंचा और उससे 2 रुपए हाथ उधार लेकर लुंडे चला आया। लुंडा बाजार, जैसे कराची में आपके यहाँ सिविल अस्पताल के करीब जो है पूरी मार्केट है लुंडा बाजार की, तो वो लुंडे बाजार मार्केट में, ठीक है, लुंडे चला आया। अब सुनो, उसने 2 रुपए का क्या किया। 1 रुपए में 16 आने होते हैं, अब बात को समझना, 1 रुपए में 16 आने होते हैं। मैंने अभी कहा ये आने पाइयों का जमाना है, ठीक है, उस जमाने में आने पाइयां चलते थे। 2 रुपए में कितने हो गए, 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 32, 32 आना। उसने 32 आने किस तरह खर्च किए, अब ये सुनो किस तरह। यहाँ 8 आने की उसने पहले रोटी खाई, सबसे पहले तो उसने अपना पेट भरा, 2 रुपए लिए थे ना हाथ उधार जो उधारी के दोस्त से लिए थे। 8 आने की रोटी खाई, कितने बचे, 24 आने। 1 रुपया बैठक में जाकर हार दिया, 1 रुपया मतलब 16 आने। ये बैठक में हारना क्या है, जुए में हार गया, जुआ खेला और हार गया। और बाकी के 8 आने थर्ड क्लास के मुसाफिर खाने में फकीरों को बांट दिए। अब ये इसने आखिर में फकीरों को क्यों बांटे, ये इसने इसलिए बांटे कि वो जो जुआ खेला है ना, उस जुए का गुना, मैंने अभी गुनाह किया था, जुआ खेला था, फकीरों को 8 आने दिए, मेरा गुनाह धुल गया। अब भाई देखो, बात यही है कि अगर इसी तरह ने बड़े मतलब, मैंने 50 लाख रिश्वत दी किसी काम की, और मैंने 5 लाख रुपए सदका खैरात कर दिए, चैरिटी फंड को, ईदी को दे दिए, सुभान अल्लाह। मैंने एक शख्स का कत्ल किया और शाम रात को मैंने 100 फकीरों को खाना खिला दिया, सुभान अल्लाह। मतलब इस तरह तो हर आदमी के पास कोई ना कोई बहाना होगा गुनाह करने का, और उसके बाद गुनाह को खुद ही से कॉम्पनसेशन धो डालने का। तो वो चोर हर बार गुनाह करके एक ऐसी नेकी करता था और समझता था उसका गुनाह धुल गया। अब आगे बढ़िए। रात के जब वो शकीला के घर के सामने से गुजरा तो वहां अंदर की बत्ती रोशन थी, लाइट जल रही थी। उसने चाहा कि रजिस्ट्री का लिफाफा उछाल कर अंदर डाल दे, मतलब भाई तुम्हें लिफाफा ही देना है ना, तो तुम उछाल के फेंक दो, तुम अपनी जान छुटाओ, तुम क्यों बिला वजह ये हरकत कर रहे हो कि हाथ में ही देने। अब ये क्या था, ये दिल और दिमाग की जंग थी। दिमाग रोक रहा है कि नहीं नहीं पागल हो गया, और दिल कह रहा है उछाल दे। लेकिन फिर भी उसे हौसला ना हुआ और वो दिल कड़ा मजबूत करके घर के आगे से गुजर गया। रात भर चोर अपने जमीर के साथ झगड़ता रहा, ठीक है, दोबारा दिल ने उसे रात भर पकड़ के कोसा, लेकिन उसे कामयाबी नसीब ना हुई। एक लम्हा, लेकिन उसे कामयाबी नसीब ना हुई। सुबह उसने अपने जमीर के आगे हथियार डाल दिया, यानी पूरी रात वो अपने जमीर से लड़ता रहा और एट लास्ट बिल आखिर उसका जमीर जीत गया। यानी अब वो 100% फैसला कर चुका है, जमीन आसमान एक हो, वो लोग मुझे पकड़ के मारें कुछ भी करें, मैं पैसे हल हाल में लौटाऊंगा। सुबह उसने अपने जमीर के आगे हथियार डाल दिया। मस्जिद के सकावा कहते हैं गुसल खाने को, ठीक है, सकावा कहते हैं गुसल खाने को। मस्जिद के सकावे में ठंडे पानी से नहाने के बाद वो सीधा शकीला बेगम के घर पहुंचा और कुंडी खटखटा कर, पेज शेयर कर रहा हूँ, और कुंडी खटखटा कर ठीक है, कुंडी खटखटाकर जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसका इरादा था कि जूं ही कोई दरवाजा खोलेगा और रजिस्ट्री वाला लिफाफा उसके कदमों में फेंक कर हवा हो जाएगा, यानी भाग जाएगा, और फिर कभी इधर का रुख ना करेगा। दरवाजा खुला, उसके सामने शकीला बेगम का पस्त कद
छोटा कद खाविंद खड़ा था। चोर ने जेब से लिफाफा खींच कर जब पस्त कद आदमी के सामने मुट्ठी खोली, क्या नतीजा निकला? उसके हाथ खाली थे। वंस अगेन, दिल जो रात को जीत चुका था, जमीर जो जीत चुका था, ऑन द स्पॉट जमीर फिर हार गया और उसका दिमाग जीत गया। उसने अपना पूरा हाथ खोल कर कहा, मेरा नाम महमूद अली और मुझे कुरैशी साहब से मिलना है। ना उसका नाम महमूद अली था, ना पस्तकद शोहर का नाम कुरैशी था। शकीला के खाविन ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मुआफ कीजिएगा, यहाँ तो कोई कुरैशी साहब ही नहीं रहते। चोर ने कहा, यह मकान नंबर 367 367 नहीं है क्या? जी नहीं। शकीला के खाविन ने माजरत भरे लहजे में कहा, यह मकान नंबर 376। अब चोर ने जानबूझ कर डिजिट भी आगे पीछे कर दिए, 6776 376 है। ओह माफ कीजिएगा। चोर ने अपना हाथ एक बार फिर उसके सामने फैलाया और मुसाफिहा यानी हैंड शेक करके हाथ मिला के इत्मीनान से चल दिया। रास्ते में उसके जमीर ने फिर उससे लानत मलामत शुरू कर दी। चोर ने चाय वाले की दुकान पर बैठकर जमीर को समझाया कि उसने ईमानदारी से रुपया वापस कर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके उसके हाथ और उसकी उंगलियों ने साथ ही ना दिया। वो क्या करता? ठीक है, यहाँ आज मैं इसको रोक रहा हूँ। अगले हफ्ते, क्योंकि मेरे पास सिर्फ टाइम भी 2 मिनट बचे हैं, सामने मुझे नजर आ रहा है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं जब इसको कवर करूंगा तो मैं इसको कवर करने के बाद गदागरी की मजम्मत और फिर अगला टॉपिक देख लूंगा। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर आप लोग अगर अपने तौर पे लीव करना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं अपने टाइम पे 2 मिनट ही बचे हैं, मीटिंग खुद ब खुद एंड हो जाएगी। हाँ भाई, कोई सवाल अगर आप लोगों में से किसी ने करना है तो पूछ लीजिए, मैं देख लेता हूँ। फुकरा, फुकरा बेटा आपने मैट्रिक में, ये जिस बच्चे ने भी, ये बच्ची ने सवाल किया, नहीं बच्चे ने, जरगम अली, सॉरी। ये जो फुकरा होते हैं, अगर तुम्हें याद हो कि तुमने जो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में मसारिफ ज़कात पढ़े थे, तो मसारिफ ज़कात में सबसे पहला कौन होता है? फुकरा, मसाकिन, आमिलीन ज़कात। ठीक है, फुकरा फकीर की जमा कि वो हैं। सर लास्ट वीक की क्लास की रिकॉर्डिंग हुई तो थी, जो मुझे याद पड़ रहा है, तो आप ये पूछ लीजिए सर उजैर से या मिस लाइबा से, वो आपको बता देंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैंने की थी, क्योंकि जो मुझे सिग्नल भेजते हैं मैंने उसको ओके कर दिया था, रिकॉर्डिंग मैंने की थी। ठीक है भाई, और कोई बात, कोई चीज, कोई सवाल है तो ये खुलासे का मजमून है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका खुलासा आता है बोर्ड में, खुलासे के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, और कोई सवाल अगर करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज अब आप लोग चाहें, 1 मिनट गालिबन बचा है, अगर लीव करना चाहते हैं अपने तौर पे कर दें, अदरवाइज 1 ही मिनट बचा है, मीटिंग खुद ब खुद एंड हो जाएगी। हाँ भाई, कोई बात चैट में पूछना चाहें तो पूछ लीजिए।